السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد واقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، سوال ہے ہمارے ایک پیارے مرید معتقد ہیں ڈارا والا سے، ضلع بول نگر سے۔ اس نے سوال کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں صبح کی نماز کے بعد، تو تعداد کے متعلق پوچھا گیا تھا۔ تو اس پر پہلے بھی میں نے دو صحباب کو، مریدین متقدین ساروں کو تعلیم دے چکا ہوں، اجازتیں بھی دے چکا ہوں، رہنمائی بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے مختلف مواقع میں جو حالات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، اس پہ منحصر ہیں، تو اس کے مطابق پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہم تجویز کرتے ہیں۔ مثلا اگر حل المشکلات ہیں، آدمی پسا ہوا ہے دلدل میں، نکلنے کا کوئی سبیل نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم تعلیم بزرگان دین کے مجربات سے ایسے دیتے ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی جائے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نوافل کی جائے، اور پھر اس طریقے سے سورۃ فاتحہ، درود ابراہیمی اور 1000 مرتبہ یہ عمل کی جائے۔ اسی طریقے سے یہ 12000 مرتبہ پڑھنا پڑے گا ایک ہی نشست میں۔ یہ اس صورت میں جب بندہ مکمل دلدل میں پسا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک آدمی مریض ہے لاعلاج امراض کے لیے، تو پھر 2 رکعت صلاۃ توبہ، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اور 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہم تجویز کرتے ہیں۔ اچھا، عام حالات میں جو نوکر پیشہ حضرات ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، تو اس کی زندگی میں برکت کے لیے، فوائد کے لیے، فیوزات و برکات کے لیے، اور پرسکون زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، پھر صبح کی نماز کے بعد ہم 786 مرتبہ تجویز کرتے ہیں۔ کاروباری حضرات کے لیے، جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا جن کے مکان پلاٹ وغیرہ بکتے نہیں ہیں، گاہک نہیں ہیں، کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے، تو ہر نماز کے بعد پھر ہم 1000 مرتبہ تجویز کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد، کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ تو وہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض ضروری گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن فضل گوئی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اگلی صورت میں مثلا جو چاہتا ہے میرے مال میں، میرے برکت میں برکت ہو، گھر بار میں برکت ہو، اور انتظامی طور پر میرا کچن چلتا رہے،
تو سالکین طریقت کے لیے، مشائخ عظام کے لیے، خلفاء کے لیے پھر میں 3000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل تجویز کرتا ہوں کہ 3000 مرتبہ پڑھتے رہیں، نظام چلتا رہے گا۔ اس کے بعد کوئی شخص کہتا ہے کہ اس پہ مقدمات ہیں یا ناچاکی ہے، محبت زوجین نہیں ہے، طلاقوں تک، خلع تک اور عدالتوں تک معاملات جا چکے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم 1100 مرتبہ تجویز کرتے ہیں عشاء کے نماز کے بعد۔ اور جو خلفاء حضرات ہیں جن کے ساتھ اسباق اوراد احزاب زیادہ ہیں، تو پھر ان کو ہم 313 مرتبہ تعلیم کرتے ہیں، یا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ تو بعض خلفاء کو ہم نے ان کی چلے بھی کروائے ہیں، اور ان کو 19,000 تعداد سے، لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، وہ زیادہ تر پختونخوا سے اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جوانی کے شباب کے دور میں ان لوگوں نے مجاہدہ ریاضت کیا ہے، اور ان لوگوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل، کمالات، کرشمے، فوائد، فیوزات اور برکات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہے زبانی کلامی کہ کوئی لفظ ہم بتا دیں اور خود عمل نہ کرے، نہیں جی، ہمارے اعمال میں بھی ہے۔ یہ ہمارے خاندان قادریہ کا موروثی ہے، موروثی مت وراثتی خاندانی عمل ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔